وبائی زکام عام ہے مگر یہ کم مدافعتی نظام والے افراد کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سال ماہرین کے جڑواں وباؤں کا جو انتباہ ہے وہ جاری کیا ہے، اور ماہرین کے مطابق کووڈ-19 اور انفلوئنزا کا ملاپ جو ہے وہ بہت جان لیوا ہو سکتا ہے۔ وبائی زکام یا پھر جو انفلوئنزا ہے وہ پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے جو کہ وائرس کے ذریعے ہوتا ہے، اور لوگوں کو سال میں کسی بھی وقت یہ فلو ہو سکتا ہے، لیکن موسم خزاں میں اور سردیوں میں یہ عام ہے۔ اسی لیے اکتوبر میں ماہرین فلو شاٹس لینے کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ فلو شاٹس کیا ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کب لینا چاہیے، جانتے ہیں ماہر غذائیت ڈاکٹر نوشین عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ بالکل ٹھیک جی۔ نوشین زکام تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں الحمدللہ، الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں، لیکن اسلام آباد میں رہتے ہوئے یہ دعویٰ کرنا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارا بہت ڈفرینٹ سیزنز چلتے ہیں الرجی کے، تو کبھی ونٹر تو کبھی پولن، تو سارا کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یس یس یس۔ تو یہ جو فلو شاٹس ہیں یہ کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلی بات ہوئی جیسے انہوں نے کہا اس دفعہ کمبینیشن ہے، آپ کا کووڈ تو چل ہی رہا ہے، اور جیسے ہی کسی کو نزلہ بخار کھانسی ہو رہا ہے تو وہ خوف آتا ہے کہ کووڈ تو نہیں ہے، تو ہم یہ اس وقت جو لوگ لو امیونٹی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ہم ان کو زیادہ انکریج تو ہم سب کو کرتے ہیں فلو شاٹس لگوانے کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فلو شاٹس لگانے کے بعد آپ کو فلو نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی انٹینسٹی سے نہیں ہوگا۔ آپ کی خدا نہ خاصا کمپلیکیشنز یعنی کہ نمونیا یا کوئی اور اس طرح کی چیز، سانس لینے کی بیماری میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے، وہ آپ کو کنٹرول تھوڑی آپ کی ڈیفنس میکینزم بلڈ اپ کر دیتا ہے۔ اور ہم جنرلی کہتے ہیں کہ جو لوگ الرجی پرون ہے، جن کا ایزما کا ہسٹری ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جنرلی امیونٹی کم ہے، یہ نہ بھی ہونا، تو ان کو چاہیے کہ سپٹمبر میں یا اکتوبر کے فرسٹ ویک تک فلو شاٹس لگوا لیں۔ ٹھیک ہے، فلو شاٹس انفلوئنزا اس کے بعد لگانے کا کوئی فائدہ نہیں؟ اس کے بعد لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونے میں کم از کم 2 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو آدھا اکتوبر گزر گیا، آدھا اکتوبر گزر گیا، ابھی بھی ٹائم ہے، کیونکہ ہمارا اس دفعہ ونٹر ویسے بھی لیٹ ہو رہا ہے دیکھا جائے۔ ابھی تو میں کہوں گی کہ کیونکہ کووڈ کا سب سے زیادہ ہمارے پہ پریشر ہے، تو آپ ابھی بھی اپنے فلو شاٹس لگوا سکتے ہیں، بزرگوں کو بھی، بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو کرے گی۔ اب جہاں پہ فلو شاٹس آپ کی ساتھ لگ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ڈائٹ تو میں چھوڑوں گی نہیں، نیوٹریشن جو ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کیا چیزیں کھا سکتے ہیں جو آپ کو، اور ہمیشہ وہی والی بات ہے کہ اس وقت ہمیں وائٹامن سی اور اومیگا 3 یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ آپ کی امیونٹی بلڈ اپ ہیلپ کرتی ہیں۔ سبزیوں میں آپ کے پاس ہمیشہ کی طرح ہری سبزیاں جو بھی ہیں، آپ کے پاس گوبھی ہے، آپ کے پاس بروکلی ہے، آپ کے پاس پالک ہے جس میں زنک بھی ہے، کیونکہ زنک بھی آپ کو فلو میں ہیلپ کرتا ہے فائٹ بیک کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ کے مولی کے پتے ہیں، یہ ساری ہری سبزیاں جو ہیں یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ ہمارے پاس ہے نہیں ابھی، ہمیں لینی پڑیں گی جا کر، تھوڑی سستی ہونے کا بھی انتظار جائے گا، تھوڑا سستا ہونے کا بھی انتظار کریں گے۔ شلجم، ٹرنپ جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بڑا ہیلپ فل ہے آپ کو اس کرنے میں۔ اسی طرح وائٹامن سی، شملہ مرچ، اب تو آپ کو پتا ہے پاکستان ہری مرچ بھی کہتے ہیں، ہری مرچ زکام میں بہت کام آتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس پھر آپ ہری مرچ پہ زور ڈال دیں۔ ایسا کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہری مرچ زکام میں کھا لو، وائٹامن سی ہے اس کے اندر، وہ آپ کی امیونٹی بلڈ اپ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح اگر فروٹس میں دیکھا جائے تو اسٹرابیریز جو ہیں آپ کی، اور چیریز جو ہیں، یہ وائٹامن سی کے ساتھ سارا آپ کا آتا ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں نا ساتھ، تو آپ اپنی بیلنس ڈائٹ پہ فوکس کریں۔ یہ جو میں نے 30 سبزیاں مینشن کی ہیں نا، ان کو آپ سوپ کی فارم میں بھی لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا پکائیں یا ابلی ہوئی چیزیں لیں، اور جب آپ سوپ بنائیں گے تو اس کا جتنا بھی جوس ہے، ارک ہے، وہ آپ کے جوس میں، سوپ میں نکل آتا ہے، تو آپ وہ کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے مینشن کیا اومیگا 3 جو ہے فش آئل، اومیگا 3 سے مجھے فش یاد آ گئی، مچھلی تو جی اب آپ ایسا کہ ساری چیزیں چھوڑیں اور مچھلی پہ زور ڈالیں، مچھلی کھانا چھڑک کے کھائیں گے تو اور زیادہ، ہاں اس کو کسی بھی طریقے سے کریں۔ اگر آپ زیادہ ویٹ کانشیس ہیں تو بے شک فرائی نہ کریں، اسٹیم گرل کر کے لے لیں۔ تو آپ کا فش آئل جو ہے وہ بیسکلی، نام تو اس کا فش آئل ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں جی ہمارے ٹرائیگلیسرائڈز تو نہیں بڑھا دے گا، تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز کنٹرول کرنے میں۔ آپ کی جو آرٹریز ہیں اس پہ ڈپوزیشن نہیں ہونے دیتا، جو پلیک نہیں بن جاتا اور آرٹریز آپ کی نیرو ہو جاتی ہیں جو آپ کو مختلف دل کی بیماریوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ کی امیونٹی اس نزلہ زکام، ایزما میں، ان الرجیز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سیرپ کے فارم میں بھی لے سکتے ہیں۔ السی کا بیج، فلیکس سیڈ جو ہے، اس میں بہت رچ فارم ہے آپ کے پاس اومیگا 3 کی۔ فش آئل ہو گیا، فش آئل کیپسولز ہو گئے، نہیں کھا سکتے کیونکہ لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے فش آئل سے، تو وہ برپ وغیرہ ہوتا ہے، تو آپ مچھلی کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں، تو یہ چیزیں آپ کی امیونٹی بلڈ اپ بھی کریں گی اور آپ کو ان دا لانگر رن فائٹ بیک کرنے میں بھی ہیلپ کریں گی۔ اچھا، فلو شاٹس کے بارے میں ایک یہ بھی ہے کہ باہر کے اگر ممالک میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر انڈیویجول لگائے، سوائے بچوں کے، مطلب ایڈلٹس بھی لگائیں اور بزرگ بھی لگائیں۔ پاکستان میں کچھ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس ظاہر ہے وہ 50 سے اوپر جس کی ایج ہو یا جس کو کوئی اور کنڈیشنز ہو تو وہ لگوائیں۔ یہاں پر ہم ینگر جنریشن یا جو یوتھ ہے اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ نہ لگوائیں؟ امیونٹی نہیں ڈیولپ ہوتی، کیا پرابلم ہے؟
نہیں شفا، دو دیکھو ہر ڈاکٹر کا اپنا ویژن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کچھ ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ فلو شاٹ ول ناٹ ہیلپ. آئی بی ویری آنیسٹ، بہت سے لوگوں کا اوپینین ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فلو جب کیونکہ کہا کہ آپ لگا سکتی ہیں لیکن نہ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خود زکام سے لڑیں. اور لیکن وہی بات ہے نا، ماشاء اللہ یو ہیو اسٹرانگ امیونٹی. واٹ ایف سمبڈی از ایزمیٹک اور اس کی الرجی لیولز بہت، تو وہ بیچارہ کس طرح فائٹ بیک کرے گا؟ یہ انہوں نے اسپیسیفکلی پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد طے کیا ہوگا نا، مطلب ہر ایک کے لیے جنرل رول نہیں. لیکن ویسے یہ کہتے ہیں کہ ینگ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کی امیونٹی بلڈ اپ ہے، اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی انفلیمیٹری یعنی کہ ڈائبٹیز یا کوئی ایسی بیماری کا شکار نہیں ہے، یا آپ کو الرجیز فریکوینٹ الرجیز نہیں ہوتی ہیں، تو آپ فائٹ بیک کر سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ہوتی ہیں وہ فائٹ بیک نہیں کر پاتے اینڈ دے لیڈ ٹو سرٹن کمپلیکیشنز. تو اس کی کوئی سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کیا، کہ فلو شاٹس لگوایا کسی نے اور اس سے کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس ہو گئے جس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ باہر ممالک میں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ صرف بزرگوں کو ہی لگائیں؟ نہیں، باہر ممالک میں تو ینگر کو بھی کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کو لگانے کی ضرورت ہے. سائیڈ افیکٹس ایسے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 1 in 1000 آپ کو کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن دیکھنے کو مل جاتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ ادروائز فلو شاٹس آر سپورٹیو ریجیم. آپ کی کسی بھی ریسپریٹری انفیکشن کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ ضرور کرتی ہے. وہ اب فلو شاٹس کیا پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں؟ ٹیکنیکل سوال ہے ویسے یہ، لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل، میں نے یہ پوچھا پچھلے دنوں تو انہوں نے کہا کہ باہر سے آ رہی ہے، امپورٹ ہو رہی ہے اور وہ ظاہر مہنگی ہے. اب اگر ہم پاکستان میں کووڈ سے بھی لڑ رہے ہیں اور زیادہ تر عوام کو ہم چاہتے ہیں کہ بچائیں اور ان کو کنفیوژن نہ ہو کہ بھائی یہ فلو ہے یا کووڈ ہے. بہت سے لوگ کووڈ کو فلو سمجھ کے کہیں گے نہیں ہم ٹھیک ہیں اور آگے پھیلا دیں گے، یا فلو کو کووڈ سمجھ لیں گے تو ایک اور الگ مسئلہ، وہ بھی ایک پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا پاکستان میں بند نہیں رہی ہے. کتنے کی باہر سے جب آتی ہے تو مہنگی ہے، یہ مہنگی مطلب ہزاروں میں ہوتی ہے، 2500 2000 اس طرح سے ہو جائے. تو ہر آدمی کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب ہے. تو اس لیے میں نے پوچھا کہ لیکن یہی والی بات ہے نا ویس، جب آپ کو خدا نہ خاصا کہ میں ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، ٹھیک ہے، آئی ورک اینڈ آئی ڈیل ود پیشنٹس، ٹھیک ہے، آئی ہیو سین کہ جب خدا نہ خاصا ایسی کوئی پرابلم آتی ہے تو انسان ہر چیز کرنے کو تیار ہوتا ہے. لیکن وہ تو مجبوری ہے، مجبوری آ گئی نا. تو پریونٹیو میجر میں اگر ہم فلو شاٹ لگا لیں تو وہ جو آگے کمپلیکیشن ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہی والی بات ہے، یہ سب کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. تو اگر یہ اتنی کامن چیز ہے تو پھر اتنی مہنگی بننی چاہیے. پاکستان میں نہیں بن رہی شاید، میڈیسنز ویسے بھی مہنگی ہیں پاکستان میں. لیکن یس یو رائٹ، ہمارا میسج جا سکتا ہے کہ ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کرنا ہے تو یہ بہت سے لوگوں کو ان دا لانگر اینڈ ہیلپ آؤٹ کریں. ہزاروں ریکویسٹیں ایسی کہ ہر ریکویسٹ پہ دم نکلے والا معاملہ ہے. یہاں تو بہت ساری ریکویسٹیں ہیں اور بہت ساری ریکویسٹوں کی ایک لسٹ ہے بالکل، لیکن اس کا جو ہے وہ کوئی ابھی تک سدباب ہوا نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم فلو شاٹس کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ ہر ایک کے لیے افیکٹو نہیں ہوتی ڈیپینڈنگ آن دا امیونٹی. تو اگر ہم بچوں کی بات کریں اسپیسیفکلی تو بچوں کے لیے کیا یہ ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یا بچوں میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ایز اینڈ وین بیسس یا کیس ٹو کیس بیسس پر اگر امیونٹی ٹھیک ہے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ لگاؤ؟ بیسکلی ویسے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ہسٹری لینی ہوتی ہے اور آپ کو لگے کہ بچے کا پچھلا سال بہت زیادہ فریکوینٹ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز میں گیا تو پھر ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو سپٹمبر اکتوبر میں فلو شاٹس لگوا دیں. اگین اٹ ڈیپینڈز آن دا ہسٹری. دیر آر کڈز ہو ڈزنٹ نیڈ سپورٹ، وہ ماشاء اللہ ایسے ہی کر لیتے ہیں. ان کو کھانے پینے میں ان کی یہ زیادہ تر وہ ہیں جو پٹیٹ بچے ہوتے ہیں جنہیں کھانے پینے بہت فنکی ہوتے ہیں، کھانا پراپر نہیں لے رہے، آئرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں، زنک ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. تو ایسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور فلو شاٹس لگائیں، تاکہ بار بار بیمار ہونے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ امیونٹی اور لوور ڈاؤن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا ایک اور چیز ہے، لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ مجھے مثال کے طور پہ زکام ہو گیا ہوا ہے، ابھی مجھے زکام ہوا ہے اور میں چلی جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے فلو شاٹ لگا دیں. ان کا یہ مسکنسیپشن ہے کہ شاید فلو شاٹ سے جو ہوا ہوا زکام ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. نہیں فلو دیکھو میں نے بتایا تھا نا 2 weeks 20 days لیتے ہیں اینٹی باڈیز پروڈیوس ہونے میں. اگر میں آج لگواؤں گی تو 20 دن کے بعد میری باڈی میں اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوں گی جو مجھے امیونٹی بلڈ ہے. تو ویسے تو آپ کو میں بات ہوں، ہم جو پریکٹس کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی وائرل انفیکشن فلو چل رہا ہے تو اس وقت ہم نہیں لگواتے ہیں، کوئی بھی ویکسینیشن نہیں کرواتے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ویکسینیشن ہو. یہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو زکام ہے، چھینکے وینکے ہیں تو وہ اس کا ختم ہونے کا انتظار کریں اور پھر اس کے بعد ایبسلیوٹلی، کیونکہ آپ کی باڈی آلریڈی ایک الرجک ری ایکشن میں چل رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یعنی کہ اب جب آپ لگوائیں گے اس کے 20 دن کے بعد انتظار کریں گے، 20 دن تک آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، اس کے بعد کے لیے لیکن آپ کے پورا سال ہے نا، نیوٹریشنسٹ کیوں بیٹھی ہے آپ کے پاس؟ اور کیا، آپ نے اپنا کھانے پہ فوکس کرنا ہے. بالکل. کیا یہ اسی سیزن میں افیکٹو ہے، اسی میں کیوں لگوانا چاہیے، باقی سیزنز کے اندر نہیں لگوا سکتے کیا؟ کیونکہ باڈی میں نا ایک اینٹیجن اینٹی باڈی ری ایکشن ہے، ٹھیک ہے. جب ہماری انوائرمنٹ میں وہ الرجن پروڈیوس ہوتا ہے تو پھر باڈی ریئیکٹ کرنا شروع کرتی ہے. سپٹمبر ٹل مارچ اپریل ہماری انوائرمنٹ ایسی ہے، ایک تو ڈرائی ہو جاتی ہے،
کولڈ ہو جاتی ہے, یہ ریسپریٹری ایئر ویز کو اریٹیٹ کرتی ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اس ٹائم میں لگوا لیں تاکہ ان دا لانگر رن آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. صحیح ہے. اچھا, اس کا افیکٹ کتنے عرصے تک رہتا ہے؟ اس کا افیکٹ چلتا ہے آپ کو ایک پورا ونٹر کور, مطلب ہاں لائک 5-6 منتھس آپ کو کور ہو جاتے ہیں آرام سے. ٹھیک ہے, صحیح. ہاں مطلب یہ ہے کہ لیکن اگین ہاں آپ جہاں پہ کریں ویکسین وہاں پہ اپنی ڈائٹ پہ ضرور فوکس کریں. چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں آپ وہ لیں ساتھ میں, دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کیوں نہیں فائدہ ہوگا. ڈائٹ پہ کرتے رہیں گے تو پھر تو ضرورت پڑے گی نہیں نا, پھر انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. تو فلو شاٹس کے حوالے سے ہم نے بتا دیا آپ کو.